السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے وہ حقیقتیں کھولنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں آگاہ کیا گیا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمیشہ ہم سے چھپائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ملک قرضوں کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ کیوں ڈوبتا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے آخر مین وجہ ہے کیا؟ ہر بندہ پاکستان کے اندر رہتا ہوا محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اپنا پیٹ پالتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اوپر قرضہ آخر کیوں چڑھ رہا ہے؟ ہر بندہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ مزدور طبقہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر بھی کئی لاکھ کا قرضہ ہے۔ تو عام لوگوں کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ اس وقت پاکستان کے ہر بچے کے اوپر، ہر بوڑھے کے اوپر، ہر نوجوان کے اوپر، حتیٰ کہ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کئی لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے۔ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ اس کی کیا آخر وجہ ہے؟ میں آج آپ کے سامنے وہ تمام حقیقتیں کھولنے جا رہا ہوں، پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس ویڈیو کو غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، غریب عوام نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہٹے کٹے، خود کفیل، امیر ترین کروڑ پتی سیاستدان، بیوروکریٹس، سرکاری افسران اور اسٹیبلشمنٹ کے ہر شخص کا بوجھ اٹھائے۔ اصل میں ہمارے پاکستان کا ایک رواج ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ محنت مزدوری کرتی ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک مرتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی انسان ہے، اور جو ہمارے وزیر مشیر ہیں اور جو ہمارے MNA ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہوا۔ نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے کے اوپر فوقیت حاصل ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں غریب عوام صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتی ہے، اور ان تمام محنت مزدوری کا جو نچوڑ ہے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وزیر مشیر ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ اگر ایک دیہڑی دار اپنی کمائی سے 210 روپے فی لیٹر پٹرول خرید سکتا ہے، تو ماہانہ لاکھوں روپے قومی خزانے سے لینے والے صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور یہ تمام MNA، تمام MPAs یہ بھی خرید سکتے ہیں۔ ان کو مفت پٹرول ملنا بند ہونا چاہیے۔ اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے اور IMF کی ضلالت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس حکومت کو ملنے والی سبسڈی بھی ختم کرنی ہوگی۔ اگر پاکستان کے اندر 20,000 عوام کو فری پٹرول کی سہولت میسر ہو جاتی ہے، اور اگر ایک افسر 400 لیٹر ماہانہ پٹرول استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو ماہانہ 80 لاکھ لیٹر پٹرول فری دینا پڑتا ہے، جس کو خریدنے کے لیے حکومت کو مہینے کا $50 لاکھ درکار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جو ملک کو IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن اب ملک کی حکومت کو فری پٹرول ملنا بند ہونا چاہیے۔ اس ملک کی حکومت کی فری بجلی کے یونٹ بند ہونے چاہیے۔ اس ملک کی حکومت کی فری ہوائی ٹکٹ بند ہونی چاہیے۔ اس ملک کی حکومت کا یورپ اور امریکہ میں فری علاج بند ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی اپنے ارد گرد MNA اور MPAs حکومت کے جتنے اراکین دیکھ سکتے ہیں، ان کے تمام علاج امریکہ میں جاتے ہیں، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، فری ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں کے جو یونٹ چل رہے ہیں، بجلی جیسے بھی استعمال کریں، ان سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اس ملک کی حکومت کو 6-10 کنال کے گھر جو الاٹ ہوئے ہیں، فری الاٹ ہوئے ہیں، وہ بند ہونے چاہیے۔ اگر ایک سکیل سے 16 سکیل کا ملازم اپنے تمام اخراجات تنخواہ میں پورے کرتا ہے، تو تمام ملازمین کو اپنے اخراجات اپنی ہی تنخواہ میں پورے کرنے چاہیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ تمام سرکاری گاڑیاں باہر کے علاقوں میں سیریں کر رہی ہوتی ہیں صرف اور صرف غریب عوام کے پیسے سے۔ یہ غریب عوام ہی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتی ہے اور اتنے بڑے MPAs کو پالتی ہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اتنے بڑے فری بنگلے ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، اتنی بڑی گاڑیاں ان کو دی گئی ہیں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس ملک کو ایک اچھا نظام چاہیے، اس ملک کو ایک اچھا ادارہ چاہیے۔ ملک کے اندر اگر 210 روپے تو کیا 1000 روپے لیٹر بھی پٹرول ہوتا ہے تو ان جیسوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے جو میں نے آپ سب کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جو واقعی حق کی تلاش میں ہیں، جو واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ باقی باتیں بہت سیاں کرنے والی، لیکن